صدر ہم انجمن ترقی مصنفین کی جانب سے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں احمد جواد قریشی صاحب کے، الطاف قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، اور علی عابدی صاحب کے، جنہوں نے اپنا خصوصی وقت نکالا اور پروگرام میں شریک ہوئے۔ ان سے بھی ہم بات کروائیں گے کہ ان کا وقت اپنے والدین کے ساتھ، والد کے ساتھ کیسے گزرا۔ اب میں درخواست خواجہ جمشید امام اگر موجود ہیں، چلیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہ راستے میں۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب عابد حسین عابد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ جناب عابد حسین عابد۔ نظامی صاحب ابھی لودھی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو کاڑا سے ہمیں یہ بھی یاد آیا کہ وہاں کامریڈ عبدالسلام اور ان کے بعد ایک اسرار گردی بھی وہاں ایک زمانے میں اسرار گردی، بلکہ ہمیں ٹی ہاؤس جب نیچے ایک مخصوص نشست تھی دیوار کے ساتھ ان کی، تو وہاں بیٹھتے تھے، وہ ہمیں ایک تصویر دکھایا کرتے تھے جس میں فیض صاحب اور دوسرے اکابرین موجود تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی اس زمانے میں بھی وہاں ایک اشاعت موجود تھی اکاڑا میں، اور یہ اکاڑا کے دوستوں کا یہ اختصاص رہا ہے۔ اور جب یہ توڑ پھوڑ کا آغاز ہوا انجمن ترقی پسند مصنفین میں، جو 96 سے آن ورڈ ہم چل رہے تھے، تو اس کے اکاڑا ایک ایسا اسٹیشن تھا، ایسی ہماری برانچ تھی جس نے ان لوگوں کو بالکل ہی پاس نہیں ڈالا۔ اور دوسری بات یہ کہ نظریاتی اعتبار سے، چونکہ کامریڈ عبدالسلام، مرزا زین العابدین بیٹھے ہیں، یہ سارے دوست وہاں تھے، تو انہوں نے وہاں اتنا کام کیا ہوا تھا، انہیں پتا تھا کہ پروگرام کس نوعیت کے ہونے چاہیے یا ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہ بھی چل رہا ہے لاہور کے اندر ہی انجمن کا بینر لگا ہوتا ہے، نعتیہ مشاعرہ بھی ہوتا ہے، مجالس اعزاء اور مرثیے پر بھی پروگرام ہوتا ہے، تو لوگ فون کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں پھر وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کیا کریں ہم۔ تو ایک ہری پور کی ہماری تنظیم اور ایک اکاڑا کی تنظیم، یہ نظریاتی حوالے سے بہت ساؤنڈ تھی، اور ان لوگوں کا جو بیانیہ تھا، ان کا جو لٹریچر تھا، اس پر گرفت جو تھی، اور یہ جو پروگرام کرواتے تھے پورے وہ جو نیوکلس ہے وہ اس کے گرد رہتے تھے، لیکن ماضی پرستی نہیں، اپنا جو حال ہے، ہمارا موجودہ منظرنامہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، اپنے معروض کو دیکھتے ہوئے۔ تو لودھی صاحب اور وہاں ہمارے دوست آنا تھا، انہوں نے آ نہیں پائے، اپنا فضل احمد خسرو صاحب جو ہمارے پنجاب کے سیکرٹری ہیں، تو انہوں نے بات کیا، ان دونوں دوستوں نے، لودھی صاحب بشک پشاور میں بھی رہے، وہاں اخبار میں وہ کام کرتے تھے، تو وہ واپس بھی آئے، تو اسی تحریک سے جڑے، وہاں تھے تو اسی تحریک کے لوگوں کے ساتھ اب بھی بہت سارے، جب وہ فوت ہوئے اس سے پہلے بھی اور ان کے انتقال کے وقت بھی اکاڑا ہمارے جو پشاور کے کامریڈ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور ان کی یادیں شیئر کرتے رہے۔ تو حضرات، محترمہ تسنیم منٹو کی بات کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ افضل توصیف کے بعد، نسرین انجم بھٹی اور فہمیدہ ریاض کے بعد خواتین کے حوالے میں ہمارا سیکشن بالکل ہی خالی ہے۔ ہمیں دوست کہتے ہیں، جب ہم فیض میلہ کروانا شروع کیا تھا تو پھر ہمارے پولیٹیکل دوست اس میں آ گئے، فاروق طارق وزاران پیچھے ہٹ گئے، ہم نے کہا کہ دوستوں کو کرنے میں کلچرل ایکٹیویٹی یہ کریں، ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہیں۔ تو تب بھی، اس کے بعد بھی ہم جو کانفرنس کریں یا کوئی سیمینار کریں تو خاتون کوئی ہوتی نہیں ہے، تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی خاتون کدھر ہے؟ تو خیر و برکت کے تحت تو نام کسی کا ڈالا نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا کہ ایک دوست کے کہنے پہ ہم نے خاتون شاعرہ کا نام لکھ دیا، تو اوپن ایئر تھیٹر کی بات کر رہا ہوں، فیض امن ملے گی، تو اس نے وہاں کے نعت پڑھنی شروع کر دی تھی۔ تو مطلب خیر و برکت کے لیے نام کیسے ڈالیں؟ تو تسنیم منٹو صاحبہ کے بعد بھی میدان بالکل خالی ہو گیا ہے، اس حوالے سے کہ ہماری جو خواتین لکھنے والی تھیں، وہ جو پروگریسو بیانیہ دے رہی تھیں، وہ نہیں رہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ تسنیم منٹو صاحبہ کی ایک کتاب تھی ذرا سی بات، اس پر 2001 میں ہم نے چوپال میں جب ہم جلسے کرتے تھے، ٹی ہاؤس بند ہوتا تھا ان دنوں، تو وہاں ہم نے بڑا بھرپور ان کی کتاب پر
ایک سیشن کروایا تھا، بڑا یادگار قسم کا. اس میں بڑے سینئر لوگوں نے ان کے افسانوں پر بات کی تھی. ان کے افسانوں کا موضوع چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک مطلب اچھے خوشحال گھرانے سے ہے، یعنی جو نچلی پرت ہے سوسائٹی کی اس سے نہیں تھا. منٹو صاحب کی بیوی ہیں، وہ بیوی تھیں، تو مطلب انہوں نے ان کے افسانے کے جو کردار ہیں وہ جس طرح ہمارے ترقی پسند ادب میں وہ ظالم مظلوم اور ایک جاگیردار یا کھیت مزدور اس طرح کے ان کے کردار نہیں تھے. ان کے کردار تھے خوشحال گھرانے کے، جو وہاں جو عورتوں پر بیتتی ہے وہ ان کرداروں کی نفسیات پر وہ گرفت میں لے کر آتی تھیں. یعنی عورت کی ہستی اور عزت نفس جو ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی گرفت اپنے افسانوں میں انہوں نے کی. مثلاً ان کے ایک ہجوم ہم نفساں، کم گریز آشنائی، کم آشنائی گریز پائی، اجل ان سے ول یوز لیس. یہ بڑا شاندار افسانے ہیں ان کے کہ اپنی اپنی زندگی، یعنی ایک چھت تلے رہ رہے ہیں آپ، اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. جو ہیومن ریلیشن شپ ایک سطح پر ہونا چاہیے وہ کہیں وہ بریک ہے، وہاں کہیں خلا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت جاندار قسم کے افسانے انہوں نے لکھے ہیں، جو ہماری جو ایک خاص روایت ہے ترقی پسند افسانے کی اس سے ہٹے ہوئے بھی ہیں، لیکن معاشرتی جو ان کا تجزیہ ہے، ان کا جو مشاہدہ ہے وہ بڑا بھرپور ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تسنیم منٹو صاحبہ نے 80 کی دہائی میں بڑا بھرپور خواتین کے ونگ پر انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. سڑکوں پر جلسے جلوسوں میں ایک زندگی وہ بھی تھی جو اس سے وہ آخری عمر میں کچھ سالوں میں وہ متحرک اس طرح سے نہیں رہی تھیں. جب انجمن خواتین پسند مصنفین بنی ہے تو اس میں بھی ان کا بڑا رول تھا. پھر ضیاء کے زمانے میں خواتین کے حوالے سے جو قوانین سازی ہوئی اس پر ایک رد عمل جو آیا تھا اس پر بھی تسنیم منٹو صاحبہ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ بھرپور ان کی شرکت رہی سیاسی حوالے سے بھی. تو تسنیم منٹو صاحبہ کی تو ذرا سی، پھر ان کا ایک ڈاکٹر عزیزہ الحق پر ان کا ایک مضمون تھا. ڈاکٹر عزیزہ بھی ایسا شاندار مضمون، اس جو وہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد ہے آدھے سے زیادہ بندے رو رہے تھے. ان کے لکھنے کی ایک تاثیر اتنی تھی، پھر اس کا بیانیہ اتنا فورسفل تھا. پھر ڈاکٹر عزیزہ الحق اور جو دو دوست جانتے ہیں بیٹھے ہیں ہمارے شاہ ندیم صاحب اور باقی دوست جو ان کے ساتھ رہے، جیسے لڈو صاحب، یہ سارے ان کے ساتھی تھے. تو وہ اتنا شاندار، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اسے ضرور پڑھے. اور ایک تو زبان کی تاثیر اور اس کے اوپر بات جو سارا صورتحال ان کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مرڈر ہونے تک، تو یہ ان کی ایک تو ان کی تحریر میں گرفت بڑی سادہ تحریر تھی. کچھ ایسے ہمارے وہ پیچیدہ سے معاملات بناتے ہیں نا کچھ ادیب، تو وہ ویسا نہیں تھا، لیکن ایسی سادہ بھی نہیں کہ آپ اسے ادبی پیرائے میں نہ کہہ سکیں. تو بہت شاندار ان کے لکھنے کا اسٹائل تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الطاف قریشی صاحب کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. قریشی صاحب سے اسی لیے اس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، نیچے انتظار حسین والی جو ٹیبل اور درمیان میں پلر کے ساتھ وہاں وہ بیٹھتے تھے. تو پہلے وہ آگے بیٹھتے تھے یہ کھڑکی کے ساتھ، جہاں یونس ادیب اور وہ باکسر تھے ایک ظاہر ڈار اور باکسر وہ صدیق شیخ پہلوان، وہ سارے لوگ وہاں بیٹھتے تھے. تو ایک یونس صدیق وہاں انہوں نے بیٹھنے کے بعد پھر انہوں نے جانا ہوتا تھا جہاں کرام اللہ جویش شہین انتظار حسین، تو یہ لوگ وہاں بیٹھتے تھے. ڈاکٹر سہیل احمد خان جو ان کے ساتھ پھر ان کا وہاں بیٹھنا ہوتا تھا. تو بڑی بھرپور زندگی انہوں نے گزاری. ان کا ایک اہم کام جو ہے وہ تو ہے ایک جیمز گولڈ سمتھ کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا یاد کے حوالے سے، چال کے حوالے سے. پھر ان کی ایک کتاب چھپی تھی ادبی مکالمے، جس میں اس وقت کے مشاہیر کے انٹرویوز انہوں نے کیے تھے، تو وہ کتابی صورت میں تھی، پتہ نہیں دستیاب ہے کہ نہیں. پھر وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ شاعر بھی تھے، نظمیں لکھتے تھے، بڑی شاندار نظمیں. مثلاً مہیب سایوں میں پل رہا ہوں، نہ رہنے کا دکھ اور رات صبح بہار ہوگی. یہ نظمیں ان کی بڑی شاندار تھی. میں اب بھی جب انہیں سوچتا ہوں ان کا خاکہ ذہن میں آتا ہے تو فوری طور پر وہ قریشی صاحب کی یہ جو ادبی زندگی کی جو صورت، باقی ان کا پیپل پارٹی کے ساتھ جو ایک معاملہ تھا وہ ان کی رفاقت تھی، وہ ہمیشہ رہی اور آخر دم تک رہی. مجھے یاد ہے کہ چوپال کے ہی دنوں میں جب ہم وہاں جلسے کرتے تھے، ڈاکٹر سہیل احمد خان
جاپان سے جب واپس آئے ہیں تو گورنمنٹ کالج میں آ کے انہوں نے جوائن کیا یہاں. تو میں ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ جی آپ مارکسی تنقید پر جو ہے وہ ایک لیکچر دیں. تو کہہ رہے تھے کہ یار میں ہم نے جہاں چھوڑ دیا, میں کہیں نہیں جاتا, کہیں گیا ہوں تو بتاؤ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر میں سیڑھیوں پہ بیٹھ جانا ہے یہاں, جو بھی نکلے گا کہے گا یہاں کیوں بیٹھے ہو. تو میں نے کہنا یہ بات نہیں مان رہے, ہنس پڑے, کہتے کہ نہیں میں چلوں گا. تو جب وہ وہاں آئے چوپال میں تو کافی رش تھا, تو دیکھ کے کہنے لگے کہ میں حیران ہوں کہ اب بھی کامریڈ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, اب بھی موجود ہیں اور ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ کے پکار رہے ہیں. تو ابھی باہر کھڑے تھے, جلسہ شروع نہیں ہوا تھا, تو الطاف قریشی اور میں ہم سائڈ پہ اس طرف کھڑے تو سامنے سے گیا رہے. تو اس وقت میں بڑا حیران ہوا کہ دو پرانے دوست جب ملتے ہیں تو کس طرح ملتے ہیں. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ تیرا بڑے ڈاکٹر دی وہ طرف بڑا جیسے دوست جانتے ہیں جوید قاسم اور میں ایک دوسرے سے فری سٹائل گفتگو انہوں نے شروع کر دی. تو پھر مجھے کہتے ہیں یار آپ تو پریشان نہ ہوئی, ساڈا یار ہے لانچی جڑا ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پنجاب کا پہلا صدر یہ ہوتا سی, یہ ہوں معزز بنیا کرتا ہے, ڈاکٹر ہو گیا. تو میں دیکھا کہ یار اتنی دوستی اور اتنا بے تکلف جملے انہوں نے بولے. ڈاکٹر سہیل احمد خان کا بھی بڑا وہ یادگار قسم کا لیکچر تھا مارکسی تنقید پر. تو ایک بڑی تکلیف ہوئی کہ جن دنوں وہ بیمار تھے, ایک تو ہم ظاہر ہے سارے لوگ اپنی اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کسی کا ہم خیال رکھ نہیں رہے. جنہیں جس زندگی کے جس پیریڈ میں ہمیں دوسروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہم کھڑے نہیں ہو رہے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں. ڈاکٹر محمد سجاد بیمار ہوئے, ہمیں پتہ چلا تو جو ہمارے دوست ہیں امین سعید احمد, انہوں نے کہا یار آبد وہ پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پر ہے. تو ہم انہیں ملنے جاتے رہے, تو وہاں ان کے پاس بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے تھے. تو اسی طرح ایک دن مجھے سعید احمد کی کال آئی کہ یار ماموں پوچھ رہے ہیں امین مغل کے میرا شاگرد کہاں ہے الطاف احمد قریشی. تو میں نے کہا یار جو میرے پاس نمبر ہے میں ملا رہا ہوں وہ مل نہیں رہا. تو پھر وہ پرانے گھر کا تو ہمیں پتا تھا, تو آخری دنوں میں ڈراپ بھی کرنے انہیں پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے ہم, چونکہ ان کی بینائی کا خاصا مسئلہ بن گیا تھا. بہت ہی تکلیف ہوئی. تو سعید احمد اور میں کوئی 1.5 گھنٹہ تھکتے رہے. سعید احمد نے پھر کہا کہ یار میں نے نقی صاحب سے بات کی ہے, وہ آخر دن وہ HRCT میں نقی صاحب کو بھی نہیں پتا. پھر کسی اور پھر وہ فرق مرغوب ہیں, انہوں نے ایوب جسے کامریڈ ہمارے جسے پیار سے دربدر کہتے ہیں, تو انہوں نے پھر گھر تلاش کیا. تو پھر پہنچے تو پتا چلا کہ نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ وہ پہچان سکتے ہیں, نہ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو بڑی تکلیف ہوئی. یہ وہ دیکھیں جب ہم تندرست ہیں, بھاگ دوڑ میں شامل ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہیں. جب رونے کا مسئلہ آتا ہے تو یار کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے ہم رو کیوں نہیں سکتے؟ ہم کیوں اتنے دور دور ہو جاتے ہیں کہ جس وقت کسی کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ پھر وہی بات آ گئی نا, بس کا سفر کی زندگی جس میں شریک تو بھی تھا, جانے کا باندھ لگ گئی جانے تو کب اتر گیا. تو پھر بس کا سفر یہ جو ہم کر رہے ہیں, تو وہ اشتراکیت وہ جڑت وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دکھانی چاہیے. تو ہمارے جو اکابرین ہیں اگر وہ گھروں میں مطلب باہر سے نہیں نکل رہے تو ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے. تو اس کے بعد رضی آبدی صاحب کی میں ہمارے کچھ نوجوان ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ان کی 2-3 کتابیں بڑی اہم ہیں. ایک تو تیسری دنیا کا ادب ان کی جو پڑھنی چاہیے. دوسری کتاب ان کی ہے مغربی ڈرامہ اور جدید ادبی تحریکیں. پھر ڈاکٹر مبارک احمد کے ساتھ مل کر کو رائٹر کے طور پر انہوں نے کتاب لکھی تھی اچھوت کا ادب. تو وہ بھی یہ مطلب ہمارے جو سینئر ہماری لاٹ ہے, بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے اتنا وہ جو اوپر والی لاٹ تھی ظاہر ہے ایج کے حساب سے انہوں نے جانا ہی جانا ہے, پیچھے وہ اتنے طاقتور لوگ یا اس طرح کے کمیٹڈ لوگ نہیں آ رہے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں, جو ہیں ہم بہت کم ہیں, اب تو ہم گنتی کے لوگ رہ گئے ہیں. تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جو ایک 1936 سے جو منشی پریم چند کے خطبے سے لے کر آن ورڈ جو بات چلی تھی وہ ہم تک پہنچی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شمع کو آگے اگلی نسل تک کہاں تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یا حمید اختر صاحب تھے جو ہمارے بڑی لاٹ ہے,
लिटरेचर में तरक्की पसंदों को निकाल दें, उर्दू अदब में बचता क्या है? कख नहीं बचता। वही मजहूल किस्म की वही इश्किया शायरी पर रह जाएगी। वो ड्रामे में देख लें, फिक्शन में फिर वो अलफ लैलवी दास्तानें बादशाहों और कनीज़ों और महल सरा रह जाएगा, शहजादों के किस्से रह जाएंगे या मजहबी बयानिया रह जाएगा। तो बहरकैफ हमारे इन अकाबरीन का एक बड़ा रोल है जो उन्होंने अपने अपने शोबे में अदा किया है। तो एक चीज़ और मैं जिक्र करता चलूँ कि हमारा जो आज का अदीब है वो अगर अपने न्यूक्लियस से इधर उधर होगा तो फिर उसे तरक्की पसंद कहलाने का कोई हक नहीं है। आप प्योरिटी के साथ जितने भी हों, आप अपनी मतलब दयानतदारी के साथ उस बयानिए को जो आप पर फर्ज है, हम देखें इसमें किसी ने कोई हमें कुछ देता नहीं है, हम अपनी अपनी तकलीफ के तहत इस मकरूह तबकाती समाज के अंदर जो इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं है, मुकम्मल गैर इंसानी माशरा है, इसमें जिस तरह हमारे इन बड़ों ने काम किया, हमारे इन सीनियर्स ने काम किया, वो जो कुछ हम कर रहे हैं हमें भी वैसा ही करना चाहिए कि हम अगली नस्ल के सामने शर्मिंदा ना हो। कम से कम जब से हमने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन बनाकर इसका रिवाइवल करके मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में वो बेशक अब 3 धड़े हो जाए 4 हो जाए, यार कहीं तो कोई बात हो रही होगी, लेकिन अगर मेरी बात ठीक नहीं हो रही तो ये तकलीफ दे बात हो। तो बहुत शुक्रिया। अभी अब बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है, हम इनके मकरूज हैं इन सब सीनियर्स के जो जा चुके हैं और जो मौजूद हैं, उन्हें मैं समझता हूँ कि उसी मतलब कमिटमेंट के साथ अपने काम को जारी रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।